تفسیر ابن کثیر آیت سورہ یوسف آیت نمبر 23-24 دو آیت ہے. آیت نمبر 23 اینڈ شی ان ہوز ہاؤس ہی واز، اور وہ جس کے گھر میں وہ تھے، یعنی کہ جو گھر کی مالکہ تھی یعنی کہ مالکن، اس کے جس کے گھر میں تو عزیز مصر کی وائف. اینڈ شی ان ہوز ہاؤس ہی واز sought to seduce him، اور اس نے کوشش کی کہ ان کو مطلب بھٹکائے بہکائے، ٹو ڈو این ایول ایکٹ، تاکہ وہ مطلب ایک برا جو ہے ایکٹ، ایک بری چیز کریں. اینڈ شی کلوزڈ دا ڈورز اینڈ سیڈ کم آن او یو، اور اس نے سارے دروازے بھی مطلب لاک کر دیے اور اس نے کہا کہ اب آ جاؤ. ہی سیڈ، اور انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے، آئی سیک ریفیوج ان اللہ، کہ انہوں نے جب کہا معاذ اللہ، کہ میں تو اللہ کی پناہ مطلب اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ٹرولی ہی از مائی رب، کیونکہ وہی تو میرا رب ہے. ہی میڈ مائی لیونگ ان اے گریٹ کمفرٹ، انہوں نے مطلب میرا رب ہے وہ، اور اس نے میرا یہ رہنا جو ہے اس کو بہت ہی آرام دہ بنایا. اور ویریلی دا رانگ ڈوئرز ول نیور بی سکسیسفل، اور جو بھی یقیناً غلط کام کرنے والے ہیں، گناہ کے کام، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. پھر ہے آیت نمبر 24 اینڈ انڈیڈ شی ڈڈ ڈیزائر ہم، اور اس نے یعنی ان کی خواہش کی. اینڈ ہی وڈ ہیو انکلائنڈ ٹو ہر ڈیزائر، اور وہ بھی مطلب اس کی جو خواہش ہے اس میں آ جاتے یوسف علیہ السلام بھی. لیکن had he not seen the evidence of his Lord، اگر انہوں نے اپنے مطلب رب کا مطلب جو اللہ نے ان کو برہان جو دکھایا وہ چیز اگر وہ دیکھے نہیں ہوتے تو وہ بھی اس کی خواہش کی تکمیل میں آ جاتے. Thus it was that we might turn away from him evil and immoral sins، اور پھر یہ کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ ہم پھر ہٹا دیتے ہیں مطلب ان سے مطلب برائیوں کو اور فحاشی کو، یہ فحاشی کے جو عمل ہیں، گناہ ہیں، گناہ کے کام، ان سے ہم ان کو مطلب ہٹا دیتے ہیں، بچا لیتے ہیں. یقیناً surely he was one of our مخلصین سرونٹ، اور یقیناً وہ ہمارے بہت ہی مخلصین بندوں میں سے تھے. تو مخلص یاد رکھو، کیونکہ مخلص وہ ہے جس کو اللہ پاک کرے، پیور کرے، وہ مخلص ہے. اس لیے دعا میں مخلص بولنا، مخلص مت بولنا، کیونکہ مخلص تو پھر وہ ہے کہ جو مطلب یعنی کہ جو پاک ہو، یعنی جو اس میں فائل میں آتا ہے کہ مطلب جو مخلص یعنی ہے، یعنی جو مطلب بن گئے. یہاں پر مخلص ہے یعنی کہ جو اللہ جس کو بہت ہی پاک کرے گا، پاکیزہ کرے گا، کلیئر کرے گا، تو وہ مخلص ہے. تو ہم جب دعا بھی مانگتے ہیں تو ہم کو یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہم ربنا اجعلنا من عبادک المخلصین، او اللہ میک اس فرام، ہم کو بنا دے مخلصین بندے جو ہے تیرے ان میں سے کہ جن کو تو پاک کرے گا. تو یہ ہم کو دعا بھی کرنی چاہیے. وائف آف دا عزیز لوز یوسف اینڈ پلاٹس اگینسٹ ہم، جو عزیز کی مطلب وائف ہے، عزیز مصر کی بیوی، امراۃ العزیز، تو وہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے محبت کرتی ہے اور سازش کر رہی ہے ان کے خلاف. اللہ ٹیلس وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب and she in whose house he was sought to seduce him to do an evil act and she closed the doors. اور وہ جس کے گھر میں وہ تھے، وہ عورت، اور اس نے کوشش کی کہ ان کو مطلب آمدہ کرے، بہکانے کی، بھٹکانے کی، اور برا جو فحاشی کا کام کی، زنا کی، اور اس نے دروازے جو ہے وہ پورے لاک کر دیے. اللہ states that the wife of the Aziz of Egypt, in whose house Yusuf resided and whose husband recommended that she takes care of him and be generous to him, tried to seduce Yusuf.
یعنی یہاں پر بتایا کہ اللہ یہ جو چیز ہے یہ پوری بتا رہا ہے کہ وہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی جس کے گھر کے اندر یوسف علیہ السلام تھے، اور اس عورت کے شوہر نے یعنی عزیز نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ تم اس کی بہت اچھی یعنی کہ مطلب خیال رکھو، اس کا کیئر کرو، اور اس کے ساتھ بہت ہی مطلب جینرس بھی رہو، یعنی کہ مطلب یعنی ان کے ساتھ یعنی کچھ بھی مطلب ہر چیز دینے لینے میں بہت ہی فراخی رکھو. اور وہ عورت تھی جس نے ان کو مطلب بہکانے کی کوشش کی یوسف علیہ السلام کو. She called him to do an evil act with her because she loved him very much. کیونکہ اب وہ جو ہے وہ محبت کر رہی تھی نا یوسف علیہ السلام سے، تو اب اس کو چاہیے تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اس کے ساتھ مطلب زنا کا ایکٹ کرے. یوسف علیہ السلام was very handsome, filled with manhood and beauty. یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بہت ہی مطلب پرکشش اور بہت خوبصورت اور ہینڈسم تھے، اور ان کے اندر جو اللہ نے ان کو جو عمر ان کی جب پختہ ہوئی تو جو ان کا مینہوڈ ہے یعنی کہ ان کا جو یعنی کیا بولیں گے اس کو، جیسے جوان جس طرح سے وہ ہوئے اور ان کی خوبصورتی بھی ساتھ میں. شی بیوٹیفائڈ ہر سیلف فار ہم، اور اس نے اپنے آپ کو سجایا سنوارا ان کے لیے، یوسف علیہ السلام کے لیے. کلوزڈ دا ڈورز اینڈ کالڈ ہم، اور دروازے سارے بند کیے اور ان کو بلایا. وقالت حیت لک، اینڈ شی سیڈ کم آن یو او یو، اور پھر اس نے کہا کہ آ جاؤ تم یعنی. بٹ ہی کیٹیگوریکلی ریفیوزڈ ہر کال، اور انہوں نے مطلب جو اس نے بلایا اس کی طرف یعنی جیسے اس کے کال کو ریفیوز کیا اور دھیان بھی نہیں دیا، اور جیسے ایسا کیا کہ مطلب جیسے انہوں نے سنا بھی نہیں اور وہ اس طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. تو اب یہ جب اس نے جتنی بار بھی بلایا ہوگا یا پھر وہ جتنی بار انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ جیسے انہوں نے اس کو ایسا مطلب بتایا ہوگا کہ بھئی مجھے نہیں سنا، اور یا کیسے بھی کر کے اوائڈ کر رہے تھے وہ، لیکن جب اس نے بہت یہ چیز کی تب انہوں نے یہ چیز کہی کہ ہی سیڈ آئی سیک ریفیوج ان اللہ، کہ میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ٹرولی ہی از مائی رب، یقیناً وہ میرا رب ہے. ہی میڈ مائی لیونگ ان اے گریٹ کمفرٹ، اور اس نے میرے لیے یہ رہنے کا جو ہے بہت اچھا یعنی کہ مطلب میرے لیے بہت آرام دہ بنایا. تو یہاں پر رب ورڈ جب آتا ہے تو وہ رب اللہ کے لیے بھی ہے اور وہ ماسٹر کے لیے بھی ہے جو ان کا آقا تھا یعنی کہ عزیز مصر. ایز دے یوز ٹو کال دا چیف اینڈ ماسٹر ا رب، کیونکہ وہ وقت وہ زمانہ ایسا تھا کہ تمہارا جو بھی چیف سردار یا کوئی ماسٹر ہے آقا ہے تمہارا تو اس کو تو رب بلائیں گے. یوسف علیہ السلام said to her, your husband is my master. یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارے جو شوہر ہے وہ میرے آقا ہیں، میرے ماسٹر ہیں وہ. who provided me with comfortable living. انہوں نے میرے لیے اتنا رہن سہن کا اتنا اچھا سامان کیا ہے. and was kind to me، اور وہ میرے ساتھ کتنے نرماز کا سلوک کرتے ہیں وہ میرے ساتھ. so I will never betray him، تو میں ان کو دھوکہ نہیں دوں گا by committing immoral sins with his wife، کہ ان کی بیوی کے ساتھ میں غلط کام کروں تو میں ان کو یہ چیز کر کے کبھی بھی دھوکہ نہیں دوں گا. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، verily یقیناً the wrongdoers will never be successful، جو بھی غلط کام کرتے ہیں گناہ کے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. This was said by مجاہد السدی، محمد بن اشاق and several others. تو یہ تمام جو ہے انہوں نے یہ چیز کہی کہ the scholars differ in their recitation of ہیتلک، کیونکہ ہیتلک جو ہے نا وہ ایرامائک لینگویج کا بھی ہے، تو جو بھی اس کا ریسائٹیشن ہے نا اس کے لیے اسکالرز لوگ جو ہے علماء لوگ وہ سب ہے نا اس کے لیے اندر تھوڑا میں فرق آ جاتا ہے. ویئر بائی ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد اینڈ سیورل ادر اسکالرز سیڈ دیٹ اٹ مینز دیٹ شی واز کالنگ ہم ٹو ہر سیلف، یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بلا رہی تھی ان کو اپنی طرف اپنے پاس. البخاری سیڈ، البخاری جو ہے انہوں نے کہا اکریمہ سیڈ کہ اکریمہ نے کہا کہ ہیتلک جو ہے اس کا میننگ ہے کم آن او یو ان آرامائک لینگویج،
کیونکہ آرامائک لینگویج جو ہے اس میں حیتا لک کا میننگ ہے کہ کم آن او یو، آ جاؤ اے، مطلب جیسے بلا رہے نا اے آ جاؤ تم. البخاری collected this statement from Ikrimah without a chain of narration. اس میں chain of narration نہیں ہے راوی. Other scholars read it with the meaning I am ready for you. یعنی اس کا یہ meaning بھی ہے کہ I am ready for you. میں تمہارے لیے تیار ہوں. ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابو عبد الرحمن السلمی، ابو وائل، اکریمہ and Qatada were reported to have read this part of the ayah this way and explained it in the manner we mentioned as I am ready for you. یعنی آئی ایم ریڈی فار یو جو ہے اس کے اوپر یہ سب کا اجماع ہے کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ میں تیار ہوں تمہارے لیے. اللہ ٹیلز، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ and indeed she did desire him and he would have inclined to her desire had he not seen the evidence of his Lord. اور وہ یقیناً ان کی بہت خواہش کر رہی تھی جنونی، اور وہ بھی اس کی خواہش میں آ جاتے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. یعنی کہ اپنی رب کی طرف سے اللہ نے ان کو جو ایویڈنس دکھایا وہ اس کو دیکھ کر وہ بالکل ہٹ گئے. دس از اباؤٹ دا تھاٹس that cross the mind according to al-Baghawi who mentioned this opinion from some of the analysts. یعنی کچھ لوگوں نے مطلب یہ چیز مطلب ایسا بتایا کہ یہ وہ سوچ کے بارے میں ہے، سوچ کہ جو ان کے دماغ میں مطلب آئی. اگر al-Baghawi next mentioned here a hadith. یہاں پر ایک حدیث ہے جو انہوں نے مینشن کیا al-Baghawi نے، that he narrated from Abdul Razzaq, from Ma'mar, from Hammam, from Abu Huraira, from the Messenger of Allah. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یقول اللہ تعالی، یعنی اللہ جو ہے وہ کہتا ہے اذا ہم عبدی بحسنۃ فاکتبوها له حسنہ. یعنی یہ حدیث قدسی ہے کیونکہ یقول اللہ تعالی یعنی کہ اللہ دا ایگزالٹڈ سیڈ، اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً فَإِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاءِ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا. اللہ the exalted said، اللہ سبحانہ تعالی نے کہا if my slave intends to perform a good deed، اگر میرا بندہ ایک نیک اعمال کرنے کا مطلب ارادہ کرتا ہے then record it for him as one good deed. تو ابھی اس نے ارادہ کیا نہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے فرشتوں کو کہ اس کو ریکارڈ کرو ایک گڈ ڈیڈ، یعنی کہ ایک اس نے عمل صالح کیا حسن، ایک حسنات اس کی اس میں لکھ دو حسنہ. if he performs it، لیکن اگر اس نے وہ عمل صالح یا جو بھی مطلب جو گڈ ڈیڈ اس نے سوچا ہے کرنے کا ارادہ کیا ہے اب وہ اس کو کرتا ہے اس کو if he performs it then record it for him multiplied 10 folds. تو پھر اگر وہ کر لیتا ہے تو اب اس کو تم ریکارڈ کرو کہ وہ اس کو مطلب ملٹیپلائی کے ہوگا وہ 10 مرتبہ، یعنی ایک جو ڈیڈ تھا وہ 10 بن گیا یا 10 سے ملٹیپلائی ہو گیا اور پتہ نہیں. یعنی وہ اس کی گنتی اللہ کے پاس ایسی نہیں ہے کہ اللہ یہ نہیں مطلب اس کی گنتی یعنی سمجھ جاؤ کہ ملٹیپلائی 10 فولڈ یعنی بہت ہے. اب وہ ایک نہیں رہا وہ 10 بن گیا، ہو سکتا ہے 10 سے بھی زیادہ. if he intends to commit an evil act، لیکن اگر وہ کوئی برا عمل کرنا چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے but did not commit it، لیکن اس نے کیا نہیں ہے then record it for him as one good deed، کیونکہ اس نے کیا نہیں ہے نا وہ برا عمل، تو اللہ کہتا اس کے لیے ایک نیک صالح عمل لکھ دو، ایک اچھا گڈ ڈیڈ لکھ دو. if he left it for my sake، یعنی کیونکہ اگر اس نے میری وجہ سے وہ ایول ایکٹ کو چھوڑ دیا کہ اللہ کی وجہ سے بندہ سوچتا ہے مجھے نہیں کرنا یہ غلط کام، تو اللہ کہتا اس کے بدلے میں ایک حسنات لکھ دو اس کے کھاتے میں. بٹ if he commits it، لیکن اگر وہ سمجھو ایک برا ایول ایکٹ کر گزرا
then write it as one evil deed. یعنی پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کا ایک ہی لکھنا, ایک برا عمل لکھنا, بس ایک ہی. لیکن گڈ ڈیڈ کے لیے کہتا ہے 10 لکھنا, 10 سے 10 فولڈ. This hadith was also collected in the 2 Sahihs using various wordings. This is one of them. یعنی الگ الگ مطلب جو الگ الگ wordings میں الفاظ میں یہ حدیث آئی ہے, اور یہ دونوں ہی صحیح میں ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. It was also reported that the ayah means that, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس آیت کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ یوسف was about to beat her, کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اس کو مارنے والے تھے. As for the evidence that Yusuf saw at that moment, کیونکہ اس وقت انہوں نے جو برہان جو دیکھی وہ اس کی وجہ سے. There are conflicting opinions to what it was. یعنی لوگوں کا اس کے بارے میں رائے جو ہے وہ بہت ہی الگ الگ ہے, کہ کوئی کہتا ہے انہوں نے یہ دیکھا, کوئی کہتا ہے یہ دیکھا. یعنی الگ الگ یعنی چیز کے لیے کہا جاتا ہے وہ برہان جو ہے وہ کیا ہے. Ibn Jarir at-Tabari said, the correct opinion is that we should say that he saw an ayah. اور صحیح رائے یہ ہے کہ جو ابن جریر الطبری جو ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے, کہ ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسی نشانی, ایک ایسی آیت دیکھی from among Allah's آیات, کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں, جو آیتیں ہیں, اس میں سے ایک ایسی نشانی, ایک ایسی آیت دیکھی that repelled the thought that crossed his mind, کہ ان کے دماغ میں جو سوچ آئی تھی اس کو اس نے ریپل کر دیا, ہٹا دیا, رد کر دیا. This evidence might have been the image of یعقوب علیہ السلام, کہ یہ ثبوت یہ بھی ایک ہے کہ دیوار پر ان کو یعقوب علیہ السلام دکھائی دیے, جو کہ انگلی کے اشارے سے ان کو منع کر رہے ہیں کہ باز آ جاؤ, یہ مت کرنا. اور دا امیج آف این اینجل, اور یا تو پھر فرشتے کی کوئی امیج دکھی ان کو, چھبی یعنی, اور اے ڈیوائن اسٹیٹمنٹ, اور یا پھر اللہ کی کوئی ایسی آیت دیٹ فوربیڈ ہم فرام ڈوئنگ دیٹ ایول سن, کہ جس نے ان کو روک دیا اس غلط کام سے, گناہ سے. There are no clear proofs to support any of these statements in specific, اور اس کے لیے مطلب بہت ہی کھلا ثبوت ہے نہیں کوئی کہ جو اس بات کو سپورٹ کرے کہ مطلب ایکچولی کیا تھا. So it should be left vague as Allah left it. اللہ نے جس طرح اس کو چھوڑ دیا, کہ اللہ نے بھی یہی بولا نا کہ انہوں نے اللہ کی, رب کی اپنے برہان دیکھی, تو بس اسی پہ چھوڑ دو. اور ایک اور بات جو ہے جو میں نے نعمان علی خان سے سنی, کہ انہوں نے کہا کہ اس کے روم میں ایک ہے نا وہ تھا, آئیڈل رکھا ہوا تھا, جو لوگ پرستش کرتے تھے نا, پوجا. تو ایک مطلب وہ تو وہی ہوا نا, وہ شیطانی ہوا نا, بت. تو اس نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دی. تو انہوں نے سوچے کہ یہ تو اس کا ایک بت ہے شیطان, تو شیطان کے اوپر اس نے کپڑا ڈال دی کہ اس کے سامنے یہ ایکٹ نہیں کر سکتے, تو میں اپنے اللہ کے سامنے کیسے کروں یہ ایکٹ. اللہ اسٹیٹمنٹ نیکسٹ. پھر اللہ نے کہا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, thus it was that we might turn away from him evil and immoral sins. تو اسی طرح کہ ہم نے ان سے ہٹا دیا, پلٹا دیا وہ برا, غلط, فحاشی کا گناہ. means just as we showed him the evidence, کہ جیسے ہم نے ان کو بتایا برہان, that turned him away from that sin, جس نے ان کو اس گناہ سے ہٹا دیا. we save him from all types of evil and illegal sexual activity in all his affairs. تو ان کے ہر معاملات کے اندر اللہ نے ان کو ہر طرح کی برائی, ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کا ایول سے, اور جتنے بھی فحاشی کے جو کام ہیں ان تمام سے اللہ نے ان کو ہٹا دیا, بچا لیا. بیکاز, کیوں, انہو من عبادنا المخلصین, surely he was one of our مخلصین servants. ہمارے جو مخلص سرونٹس ہیں یعنی کہ اللہ کے بندے عباد, اس میں سے وہ بھی ایک مخلصین بندے, مخلصین میں سے وہ بھی تھے, یعنی کہ مخلص بندے جن کو کہ اللہ بہت
پاک کرتا ہے اور ان کو مطلب پیوریفائی کرتا ہے. میننگ چوزن پسندیدہ, پیوریفائڈ جن کو پاک کیا گیا, ڈیزگنیٹڈ جس کے لیے ارادہ کیا گیا یا ان کے لیے قصد کیا گیا, اپوائنٹڈ اینڈ رائچس ان کو اپوائنٹ کیا نبوت کے لیے اور پھر وہ ایک متقین تھے. May Allah's peace and blessings be on him. اللہ کی مطلب پیس اینڈ بلیسنگ ہو ان پہ, علیہ الصلاۃ والسلام. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.